جابر بن سمرہ فرما رہے ہیں کہ میں نے خاتم کو مہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ کندھوں کے بیچ میں دیکھی. یعنی کندھوں کے بیچ میں ظاہر ہوتا ہے کہ بالکل دو کندھوں کے سینٹر میں، لیکن ایک حدیث میں یہ وضاحت ہے کہ بائیں کندھے کے زیادہ قریب تھی، بالکل وسط میں نہیں تھی بلکہ بائیں کندھے کے زیادہ قریب تھی. اور وہ ختم نبوت کیا تھی، وہ مہر کیا تھی؟ غدۃ حمراء مثل بیضۃ الحمامہ. وہ ایک سرخ لوتھڑا تھا، سرخ ایک لوتھڑا تھا جو آپ کے گوشت اور چمڑے کے مابین رکھا گیا تھا، اور باہر کی طرف وہ معلق تھا، وہ ہلانے سے حرکت میں آتا تھا، ہلتا تھا، اور وہ کبوتری کے انڈے کی مانند تھا، کبوتری کے انڈے کی مانند تھا. تو ان دونوں حدیثوں میں مہر نبوت کا اثبات ہے اور اس کے سائز کا ذکر ہے. یعنی چکور یا کبوتری کے انڈے کی مانند اس کا سائز تھا، اتنا اس کا حجم تھا، اور ویسی اس کی شکل تھی، ایک لوتھڑا ایک گوشت کا، اور اس میں تحرک تھا. البتہ ایک حدیث میں مہر نبوت کے بارے میں ایک صحابی کا قول مذکور ہے کہ وہ یعنی ایک جیسے بال ہوں، بہت سے بال کہیں موجود ہوں، تو وہ بالوں کا ایک جھنڈ سا تھا. مہر نبوت کو ان شعرات المجتمعات کہا گیا، جیسے اکٹھے بال ہوں ایک ہی جگہ پر وہ اگے ہوں تو شعرات کہا ہے. اور یہاں اس کو ایک گوشت کا ایک لوتھڑا قرار دیا گیا. لیکن یہ تعارض نہیں ہے، بلکہ یہ تفاصیل موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مہر نبوت تھی وہ گوشت کے لوتھڑے کی طرح تھی، اور ارد گرد بالوں کا جھنڈ بھی تھا، ارد گرد بال بھی اگے ہوئے تھے. تو صحابی نے دیکھا نہیں، صرف چھوا تھا. اس حدیث میں صحابی کے دیکھنے کا ذکر نہیں بلکہ چھونے کا ذکر ہے. تو ممکن ہے چھونے کی صورت میں اس کا ہاتھ جو ہے ان بالوں سے ٹکرایا ہو، اس نے شعرات کا ذکر کر دیا. لیکن جن صحابہ نے دیکھا ہے انہوں نے حقیقی جو مہر نبوت ہے اسے یہی جو ہے وہ گوشت کا لوتھڑا قرار دیا.